اچھا مدثر صاحب، میں آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدنی زندگی ہے، ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ وہ جو 52 سال 53 سال اللہ کے رسول نے مکے میں گزارے وہ بالکل مختلف ہے، اور وہاں پر آ کر آپ لوگوں کے حقوق دینے کی بات کرتے ہیں، آپ معاہدات کرتے ہیں، آپ وہاں پر اپنے تبلیغی مشن کو پروموٹ کرتے ہیں، آزادی کے ساتھ اپنے جو خیالات ہیں افکار ہیں ان کا اظہار کرتے ہیں. تو آپ کو کیسا لگتا ہے جو مدنی زندگی ہے، اس کو اگر اس کی ٹائم لائن اگر آپ بیان کریں تو کیسے کریں گے؟ شاہ صاحب دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا شک نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک ماڈل ہے. بے شک. قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بہترین ہے. اب یہ بہترین نمونہ ہے. اب کامیاب وہ انسان ہے جس نے اللہ کے نبی کو بطور ماڈل اپنا لیا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینے میں آتے ہیں تو آپ نے جس طرح اپنے انٹرو میں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی بڑی مشکل تھی. صحیح. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک لمحے میں بھی مکی زندگی کے اندر بھی کہیں کوئی مایوسی کی بات نہیں کی. بے شک بے شک. آج دیکھیں ہمارے آپ موجودہ حالات میں دیکھیں، تناظر میں دیکھیں، پوری امت مسلمہ میں دیکھیں، مایوسی کی باتیں بہت زیادہ کی جاتی ہیں. تو لیڈر وہ ہوتا ہے، مایوسیوں کے خریدار بہت زیادہ ہیں. تو جو لیڈر وہ ہوتا ہے کہ جو مایوسی کی بات نہ کرے بلکہ لوگوں کو امید دلائے، امید کا راستہ دکھائے. اور یہ دیکھیں یہ ہمارے مذہب کی بھی تعلیمات ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ آپ نے کسی بھی لمحے مایوس نہیں ہونا. کیونکہ جب انسان مایوس نہیں ہوتا تو وہ سوچتا ہے، وہ آگے جستجو کرتا ہے، وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مدینے کی زندگی میں ہم آتے ہیں تو مدنی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا کیا کہ مکے میں تو اللہ کے نبی نے اپنے آپ کو پیش کیا. دیکھیں حجر اسود کا واقعہ ہے، آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ایک زندگی میں جو دیکھتا ہوں کہ کنفلکٹ جو ڈسپیوٹ تھا وہ ریزالو کرنے والی پرسنالٹی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز سے گریزاں ہوتے تھے کہ میں کسی کنفلکٹ میں پڑھوں، بلکہ اس کو رستہ تلاش کرتے تھے اگر کنفلکٹ ہو بھی جاتا ہے. بلکہ دیکھیں جب مکے کی زندگی میں حجر اسود کو نصب کرنے کا واقعہ آیا ہے تو وہ آپس میں ان کا تنازع تھا، کے درمیان جنگ کا. مطلب آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ایک انڈیپینڈنٹ شخصیت کے طور پہ بلایا کہ آپ اس کو ریزالو کریں. اب جب آپ مدینے میں آئے نا تو مدینے میں آ کے اوبیسلی جب آپ نے ایک پرسن سے، میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر جو آپ نے واقعہ بیان کیا کہ مکے میں جو کانفلکٹ تھا وہ جو پیدا ہو سکتا تھا اور بڑی لڑائی جھگڑا ہو سکتا تھا، اسے ریزالو کیسے کیا کہ کہا کہ جو صبح سب سے پہلے داخل ہوگا وہی حجر اسود کو نصب کرے گا. لیکن اللہ کے رسول نے آخر یہ نہیں کہ اٹھایا اور اٹھا کے نصب کر دیا. آپ نے کہا نہیں، آپ سارے آ جائیں کہ ساتھ لے کے چلنا، سب کو ساتھ لے کر چلے. اور وہ چادر میں رکھا حجر اسود کو اور کہا کہ سب اس کو پکڑ لیں، اور جب نصب کرنا گیا سب مل کے اس کو کرتے ہیں. تو یعنی پوری سوسائٹی کو ساتھ لے کر چلنا اور ان کو برابری کا موقع فراہم کرنا، کتنا ہی شاندار یہ. اب دیکھیں جب اللہ کے نبی مکے میں تھے نا تو مکے میں انہوں نے اپنے کیریکٹر کو پیش کیا، اپنے آپ کو. لیکن جب وہ مدینے میں آئے اب ایک طرف ریاست بھی ہے، ریاست کی بنیاد بھی رکھ رہے ہیں اور شخصیات کی تربیت بھی ہو رہی ہے، دونوں ساتھ ساتھ ہو رہی ہیں. اب مکے اور مدینے کے درمیان شاہ صاحب ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے ہمارے لیے سیکھنے والی کہ آپ دیکھیں ہجرت سے پہلے جب حبشہ کی طرف، ایتھوپیا اور افریقہ کی طرف لوگوں کو بھیجا گیا تو آپ وہ دیکھیں وہ بڑی مائنورٹیز میں تھے. آج ہمارے ہاں جو ہمارے اوورسیز پاکستانی بھائی ہیں، مسلمان بھائی ہیں، وہ وہاں پہ مائنورٹیز میں نا. تو آپ دیکھیں کہ وہاں پہ نجاشی جس کا مذہب جو نصرانی تھا، اچھا اس کے ساتھ آپ حضرت جعفر طیار کا مکالمہ دیکھیں تو وہ کیا تھا، بنیادی طور پر جو مائنورٹیز میں مسلمان تھے ان کو اس حوالے سے ایجوکیٹ کیا گیا کہ آپ کا رہن سہن، آپ کا چال چلن کیسا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ نے وہاں پہ اور بعض روایات میں آتا ہے، سیرت کی کتب میں ہے کہ 100 سے زیادہ لوگ نہیں تھے جو پہلے ہجرت کر کے گئے، اور وہاں 87 یا مطلب لگ بھگ. اب وہ دیکھیں کہ وہاں پہ جا کے لوگوں نے اپنا چال چلن، اپنے کردار، اپنے عمل سے یہ بتایا کہ حالانکہ وہاں پہ جو دیگر لوگ تھے وہ یہ چاہتے کہ یہ یہاں پر نہ رہیں اور ان کا آپس میں کوئی مسلمانوں کا تنازع ہو، لڑائی جھگڑا ہو. مشرکین مکہ نے پورا ایک وفد بھیجا کہ ان کو یہاں سے نکالا اور ان کو مطلب ان کے خلاف لابنگ کی گئی باقاعدہ کہ ہمیں اپنے عمل سے، اپنے کردار سے یہ ثابت کرنا چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور ہیں. صحیح، ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو مائنورٹیز میں لوگ ہیں
ان کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے اتنا شائستہ اور شستہ اور نفیس ہونا چاہیے کہ وہ یہاں پر سمجھیں کہ ان کی ریاست سرپرستی کر رہی ہے، سوسائٹی ان کی سرپرستی کر رہی ہے، اور انہیں ان کی عبادات میں دیگر معاملات میں جو نہیں بھی ہو رہا لیکن اگر اکا دکا واقعات ہو بھی رہے ہیں تو ہمیں شاہ صاحب میں اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا لاسٹلی کہ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے جب ریاست کی بنیاد رکھ لی مدینے میں آنے کے بعد، آپ دیکھیں کہ کوئی ایک سنگل ایسا انسیڈنٹ نہیں آپ بتا سکتے کہ جس میں کسی مائنورٹی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو اور ریاست کی طرف سے اس کو تکلیف یا کسی انڈیویجول نے پہنچائی ہو۔ یہ تو بڑا اہم واقعہ ہے، بلکہ اس کے اندر تو ایک ایگریمنٹ جو ہوا میثاق مدینہ، اس کو ہم ذرا ذکر کریں گے، اس پر ہم بات کریں گے۔